السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ جس منصور علی شاہ کو مائنس کرنے کے لیے پورے نظام نے کوشش کی، صرف حکومت نہیں پورے نظام نے جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ سے مائنس کرنے کے لیے دن رات ایک کیا، دن رات کوشش کی کہ منصور علی شاہ کا پتہ صاف کیا جائے۔ صرف 3 دنوں میں اسی منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا فل کنٹرول مل گیا ہے۔ یہی آفریدی نے باقاعدہ اپنی کرسی جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے کی ہے۔ سپریم کورٹ سے اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ منصور علی شاہ کے پاس صرف سپریم کورٹ کا انتظامی یا عدالتی کنٹرول نہیں آیا، قاضی کے وہ قریبی ساتھی جن کو قاضی صاحب اسپیشلی سپریم کورٹ میں اپنا گروپ تگڑا کرنے کے لیے لائے تھے، یحییٰ آفریدی نے اپنے پہلے تہلکہ خیز حکم میں قاضی گروپ کے ان تمام ججز کو سپریم کورٹ سے نکال دیا ہے۔ اس خبر پر بھی بات کریں گے۔ دیکھیں، جس رات قومی اسمبلی اور سینٹ سے آئینی ترمیم منظور کروائی جا رہی تھی، یا جس رات پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کیا تھا، کیا کسی نے اس دن یہ سوچا تھا کہ منصور علی شاہ کے پاس ایک ہفتے میں ہی سپریم کورٹ کا کنٹرول آ جائے گا؟ کسی نے سوچا تھا کہ منصور علی شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیں گے؟ کیونکہ پورا نظام پچھلے کئی ہفتوں سے اس کوشش میں لگا تھا کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کو کسی طرح سپریم کورٹ سے مائنس کیا جائے۔ لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک اللہ بناتا ہے۔ یحییٰ آفریدی نے وہ کر دیا ہے جو ایک ہفتہ پہلے تک کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو پہلا فل کورٹ اجلاس ہوا، پہلی خبر تو یہ ہے کہ میں نے کل ہی خبر دی تھی کہ منصور علی شاہ جو اس ٹائم سعودیہ میں موجود ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، وہ بذریعہ ویڈیو لنک سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ کل دوپہر کو یہ فل کورٹ اجلاس تھا۔ 5 گھنٹے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ منصور علی شاہ باقاعدہ ان سے رابطہ کیا گیا ہے، منصور علی شاہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ وہ اپنی اویلیبلٹی انشور کریں، اور سپریم کورٹ کا چونکہ یہ ایک انتہائی اہم فل کورٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے، سو اس اجلاس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ منصور علی شاہ بذریعہ ویڈیو لنک اس فل کورٹ اجلاس میں شریک ہوئے۔ نہ صرف انہوں نے شرکت کی بلکہ پورا کنٹرول یحییٰ آفریدی نے اپنے ہاتھوں سے منصور علی شاہ کو سونپ دیا۔ اب یہ کہا جائے کہ یحییٰ آفریدی یا منصور علی شاہ چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس سے زیادہ منصور علی شاہ طاقتور ہے، کیونکہ جتنے ڈیسیژنز ہوں گے انتظامی سائٹ پر، عدالتی سائٹ پر، اب منصور علی شاہ ہی لیں گے۔ وہی منصور علی شاہ جن کا راستہ روکنے کے لیے اراکین پارلیمنٹ کو خریدا گیا، گھروں سے اٹھایا گیا، اربوں روپے خرچ کیے گئے کہ کسی طرح آئینی ترمیم منظور ہو اور منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے۔ اس منصور علی شاہ نے زبردست واپسی کی ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ جو فل کورٹ اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اعلامیے نے بہت کچھ کلیئر کیا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس اعلامیے سے ہٹ کر جو فل کورٹ اجلاس میں گفتگو ہوئی، جس طرح یحییٰ آفریدی نے نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو مخاطب کیا، پھر جسٹس منصور علی شاہ کو بار بار سپریم کورٹ کا انتظامی اور عدالتی کنٹرول سنبھالنے کا کہا، پھر سپریم کورٹ کے تمام تر ججز نے 26ویں آئینی ترمیم پر جو کام کیا، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو پبلک نہیں ہوئی۔ پبلک تو سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کا صرف اعلامیہ ہوا ہے، پس پردہ جو اجلاس میں چیزیں چلی ہیں اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو اعلامیہ بتاتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے جو فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا، اس میں کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا وہ 2023 کا بیبی پروجیکٹ جو 2023 میں منصور علی شاہ نے بنایا تھا، جس پروجیکٹ کو نام دیا تھا کیس مینجمنٹ سسٹم، سپریم کورٹ میں جو اس ٹائم تقریباً 59,000 سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں، ان کیسز کو کم کرنے کے لیے، جلدی نپٹانے کے لیے منصور علی شاہ نے 2023 میں تمام تر ججز، تمام تر وکلاء، اٹارنی جنرل یعنی قانون کے جتنے برینز تھے، ان کی مشاورت سے ایک کیس سٹڈی بھی کی، اور اس کا یہ نام رکھا تھا کیس مینجمنٹ سسٹم، جس کے تحت سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کو جلد از جلد نپٹانا مقصد تھا۔ یحییٰ آفریدی نے فوراً سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں یہ طے کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا وہ کیس مینجمنٹ سسٹم 1 مہینے کے لیے نافذ العمل کیا جائے، جس کے تحت سپریم کورٹ چلے گی۔ یعنی اس ٹائم آج سے 2 دسمبر تک، جب تک سپریم کورٹ کا اگلا فل کورٹ اجلاس نہیں ہوگا، سپریم کورٹ جسٹس منصور علی شاہ کی ہدایت پر
ان کے بنائے گئے پلان پر، ان کے بنائے گئے پروجیکٹ پر چلے گی۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ نظام جس شخص کو مائنس کرنا چاہتا تھا وہ شخص تو پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ سپریم کورٹ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا آپ صرف اعلامیہ دیکھیں، اس اعلامیہ میں 3 دفعہ منصور علی شاہ کا ذکر ہے، 1 دفعہ یحییٰ آفریدی کا ذکر ہے، یعنی چیف جسٹس کے ذکر سے زیادہ سپریم کورٹ کے اس جج کا ذکر ہے جسے مائنس کرنے کے لیے پورا نظام دن رات کوشش کر رہا تھا۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں جو باتیں ہوئیں، کیا اعلامیہ میں وہ تمام باتیں لکھی گئی؟ ظاہر ہے اعلامیہ تو پبلک کے لیے تھا، لیکن اس فل کورٹ اجلاس میں جس قسم کی گفتگو ہوئی، یحییٰ آفریدی نے کتنی دفعہ منصور علی شاہ کو شاہ صاحب کہہ کے مخاطب کیا اور شاہ صاحب سے تجاویز لیں باقاعدہ، اس کی خبر بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ جو اعلامیہ سپریم کورٹ کا آیا وہ ایک ہومیوپیتھک سا اعلامیہ تھا، اس میں تو وہی باتیں لکھی گئیں جو فیصلے لیے گئے، لیکن 2.5 گھنٹے جاری رہنے والے اس فل کورٹ اجلاس میں اور بھی باتیں ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز نے 26ویں آئینی ترمیم پر تشویش کا اظہار کیا، اور یحییٰ آفریدی نے سب سے زیادہ، یعنی اس فل کورٹ اجلاس کے آغاز میں ہی منصور علی شاہ کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ شاہ جی 26ویں آئینی ترمیم، یعنی جو سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے پارلیمان میں ایک ترمیم لائی، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس آئینی ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ منصور علی شاہ نے اپنی تجاویز دیں، اپنی سجیشنز دیں، پھر منیب اختر بولے اور اسی طرح سپریم کورٹ کے تمام ججز بولے۔ اس کے علاوہ 2-3 اور چیزیں زیر بحث ہیں جس میں یحییٰ آفریدی نے سب سے پہلے منصور علی شاہ کو بولنے کا موقع دیا۔ یعنی یہ جو فل کورٹ اجلاس تھا اس میں 2-3 چیزیں کلیئر ہوئی۔ پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو انتظامی سائٹ پر منصور علی شاہ کو جس طرح سے یحییٰ آفریدی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں واپس لائے، پھر عدالتی سائٹ پر جس طرح سے سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ کو عزت دی، منصور علی شاہ کے بنائے گئے سسٹم کے مطابق سپریم کورٹ کو چلانے کا فیصلہ کیا، تو یہ کلیئر ہو گیا کہ منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی ایک پیج پر ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ جو کچھ ہوا، جس طرح سے منصور علی شاہ کو کراس کر کے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا، اب معاملات یہ ہیں کہ یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ اس پورے نظام کے خلاف ججز کو متحد کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو آئینی ترمیم کے حوالے سے اس نشست میں گفتگو کی گئی اور جو تجاویز دی گئیں وہ بڑی زبردست ہیں، اور سپریم کورٹ سے آئندہ آنے والے دنوں میں شہباز حکومت اور اس پورے نظام کو بہت بڑے سرپرائز ملنے جا رہے ہیں۔ دوسری خبر، صرف منصور علی شاہ کو آئینی طور پر، انتظامی طور پر، عدالتی طور پر سپریم کورٹ کا کنٹرول نہیں ملا، بلکہ وہ ججز جن کو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صرف سپریم کورٹ میں اس وجہ سے لائے کہ قاضی صاحب کا گروپ تگڑا ہو۔ یہ بڑا سرپرائز ہے کہ قاضی کے وہ 2 ججز جن کو اڈہاک ججز کے طور پر قاضی سپریم کورٹ میں لائے، جیسے سردار طارق مسعود اور مظہر عالم میاں خیل، ان دونوں کو سپریم کورٹ کے پہلے فل کورٹ اجلاس میں مدعو ہی نہیں کیا گیا، ان کو اس اجلاس کا دعوت نامہ نہیں دیا گیا۔ یعنی یحییٰ آفریدی نے کرسٹل کلیئر کر دیا کہ یہ دونوں جج سپریم کورٹ کی پالیسی میکنگ میں نہیں ہوں گے۔ قاضی صاحب تو ان دونوں کو اسی وجہ سے سپریم کورٹ میں لائے تھے کیونکہ قاضی صاحب کا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں وہ اقلیت میں جا رہے ہیں، یہ ان کے ہم خیال ججز آ جائیں گے تو قاضی صاحب اکثریت میں چلے جائیں گے، پھر سپریم کورٹ کی جو پالیسی میکنگ میں بھی یہ ججز قاضی کے ساتھ ہوں گے، آئینی بینچز جو ہوں گے ان میں ساتھ ہوں گے۔ تو یحییٰ آفریدی نے پہلے فل کورٹ اجلاس میں جن ججز کو دعوت دی ان میں یہ شامل نہیں ہے، جس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ اب سپریم کورٹ میں قاضی مائنڈ سیٹ نہیں چلے گا، بلکہ یحییٰ آفریدی کا مائنڈ سیٹ چلے گا یا منصور علی شاہ کا۔ یہ جو پچھلے 24 گھنٹوں میں سپریم کورٹ سے 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس نے شہباز حکومت کے باقاعدہ چھکے چھڑائے ہیں۔ ایک پریشانی اس ٹائم شہر اقتدار میں موجود ہے کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو کرنے کے لیے حکومت نے کتنی محنت کی۔ آپ کو یاد ہوگا بلاول صبح دوپہر شام مولانا کے گوڈے گٹے پکڑ کے بیٹھے رہے اور صرف ایک شخص کا رستہ روکا جا رہا تھا، منصور علی شاہ کا، جس سے یہ پورا نظام خوفزدہ تھا۔ قدرت نے منصور علی شاہ کے بدلے میں یحییٰ آفریدی کو منصب تو دے دیا لیکن منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا پورا کنٹرول دے دیا۔ ہمارے کچھ صحافی دوست یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ منصور علی شاہ سپریم کورٹ کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں آئے بلکہ پورا کا پورا شپ یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ کے حوالے کر دیا، کیونکہ جو اس فل کورٹ اجلاس کی کہانی ابھی سامنے آئی ہے، ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ مزید تفصیلات سامنے آئیں گی،
اور اس میں جو گفتگو ہے اس میں یحییٰ آفریدی سے زیادہ منصور علی شاہ نے گفتگو کی ہے، اور وہ ابھی ملک میں موجود نہیں تھے، ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کر رہے تھے، اور 2 دسمبر کو جو فل کورٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں منصور علی شاہ فزیکلی موجود ہوں گے، اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے، یہ ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جتنے بھی انتظامی سائٹ کے معاملات ہیں، جس طرح ان درخواستوں کو جلدی نپٹانا ہے، اس پر آپ کا پلان ہم نافذ العمل کر رہے ہیں، آپ اس کو مانیٹر کرتے جائیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ منصور علی شاہ نے یہی پلان جب لاہور ہائی کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس بنے تھے امپلیمنٹ کیا تھا تو بڑا فرق پڑا تھا۔ اب یہ سپریم کورٹ میں نافذ کیا گیا ہے، یعنی منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے لیے جو کچھ کیا گیا، قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے منصور علی شاہ کو مزید عزت دے دی۔ میں انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی تفصیلات آئیں گی اس پر آگے بات کروں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔